السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ سوال کرتے ہیں وہ آپ سے چاند کی مختلف حالتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے، والحج اور حج کا وقت بتانے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ، من ظُهُورِهَا ان کی پچھلی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو اس شہر سے نکالو، مکہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ لڑائی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان کے ساتھ نہ لڑو مسجد حرام میں، یعنی بیت اللہ کے نزدیک، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ یہاں اس جگہ پر لڑائی کریں۔ فَإِن قَاتَلُوکم، پس اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں، فَقْتُلُوہُم، پس ان کو قتل کر دو۔ کَذَلِکَ جَزَاءُ الْکَافِرِینَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کے لیے۔ اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، چونکہ یہ سورت قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے اس میں تقریباً احکامات ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں حج کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور حج اور باقی تمام عبادات کے لیے چاند کی بہت اہمیت ہے، تو اس لیے اہل مکہ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا کیوں ہوتا ہے۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، پہلی اور دوسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 13 راتوں تک قمر کہلاتا ہے، پھر 14ویں 13 14 15 یہ ایام 20 جو ہوتے ہیں روشن دن، ان میں یہ بدر کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور تقریباً 27 راتوں کے بعد یہ 2-3 راتیں غائب ہو کر مہینے کے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، تو ان کو بتا دو کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ نہیں بولا، اس لیے کہ یہ صرف حج اور عبادت کا وقت نہیں بتایا جاتا تھا، بلکہ ہر حساب و کتاب چاند کی تاریخوں سے ہی کیا جاتا تھا، یعنی پورا سلسلہ ہی چاند کی تاریخ کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ للناس، لوگ چاند کو دیکھ کر کھیت اور سب یہ یعنی کھیتیاں بو دیتے تھے، اور چاند سے ہی بہت سے اوقات کو معلوم کیا جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے ہے، اور حج کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ کیونکہ آگے تفصیل حج کی ہی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں حج کے دوران ان کی دیواروں کو پھلانگ کر آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ یہاں اہل عرب کی ایک بہت بڑی جاہلانہ حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تو دوبارہ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو گھروں کے دروازوں میں سے نہیں داخل ہوتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں ہم حج کی نیت سے نکل چکے ہیں، اب دوبارہ حج کے بعد ہی آئیں گے، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں ان دروازوں سے ہم چوری چکاری شراب نوشی کے لیے نکلتے ہیں، لہٰذا ہم اب نیکی کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو ان راستوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے،
کہ تم راستے بدل لو، بلکہ یہ نیکی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ گناہ کا نام بدل لیں گے، تو فرمایا کہ نام بدلنے سے اس کی گناہ کی جو کیفیت ہے یا اس کا جو بوجھ ہے وہ نہیں بدلے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ آج کل کے فنکار، اداکار، گلوکار، سٹار اور سپر سٹار اور پتہ نہیں کیا کیا نام، ان کے پرانے نام سوچیں کہ کیا ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ شراب نوشی، ان کے کتنے ہی شراب کے نئے نام نکل آئے ہیں۔ اسی طرح یہ سود کے بہت سے نئے نام نکل آئے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ تو نام کے بدلنے سے گناہ کی کیفیت نہیں بدلتی، گناہ گناہ ہی رہتا ہے، اس کی سزا وہی ہوگی جو پرانے نام کے ساتھ سزا تھی۔ تو اب وہ دیکھیں کہ انشورنس کروائی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، اور کبھی ان کو شادی فنڈ کہا جاتا ہے، کبھی ان کو تعلیم کا فنڈ کہا جاتا ہے، یعنی مختلف نام رکھ کر دیا سود ہی جاتا ہے، تو اس کا گناہ کم نہیں ہوگا۔ نام کے بدلنے سے سزا کم نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی جگہ پر ہی رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تم لوگ بلا وجہ راستے بدلتے ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، کیونکہ حرم کی حدود، یہاں حج کا ذکر ہے نا، تو حج بیت اللہ میں کیا جاتا ہے، حرم کی حدود کے اندر رہ کر۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم حرمت والی جگہ پر ہیں یا حرام مہینے میں ہیں، نہیں، پھر اس کے خلاف لڑو۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ربیع الاول، محرم سے شروع ہوتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحج۔ ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے۔ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 تو متوالیات ہیں، مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ حرمت والا رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے جس کا نام رجب ہے۔ تو 3 مہینے یہ مسلسل جو تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یعنی ذوالقعدہ میں حج کے لیے آنے والوں کے لیے امن ہو، ذی الحجہ میں حج ہو، اور محرم میں واپس جانے کے لیے امن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں میں جنگ، لڑائی، جہاد سب کچھ منع کر دیا۔ لیکن اگر کافر حملہ کرتے ہیں تو کیا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ محترم مہینے ہیں تو میں ان کو جواب نہیں دے سکتا؟ نہیں، فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ان مہینوں میں لڑنے کے لیے آ گیا ہے یا حرم کی حدود کے اندر لڑتا ہے تو پھر تم اس کا دفاعی طور پر جواب دے سکتے ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، یعنی زیادتی نہ کرو، لڑائی کو شروع نہ کرو، کیونکہ اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں ہیں، بلکہ تم کیا کرو کہ اپنے دفاع کے لیے لڑ سکتے ہو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت دی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ان کو کہا کہ یہاں اعلان کر دو کہ آئندہ یہاں کوئی مشرک نہیں آ سکتا، اور اس سال کے بعد کوئی شخص ننگا طواف نہیں کر سکتا، اور جنت میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا، اور یعنی جو لوگ جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ اپنے معاہدے کی مدت کو پورا کر کے یا تو نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ یہ اعلان 4 قسم کے نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کروائے تھے، اور یہاں پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا کہ تمہارے اوپر ایک ایسی حالت آئے گی، وَقْتُلُوهُمْ، کہ تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو مقبوضہ علاقے ہیں
ان کو واگزار کرانا اور ان پر دشمن کا قبضہ چھڑانا، یہ مسلمان کی ایک یعنی بنیادی ضرورت ہے۔ اسلام نے مسلمان پر یہ ایک لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے جو علاقے مقبوضہ ہو چکے ہیں ان کو چھڑائے۔ فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو فرمایا کہ تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ یہ بڑا سخت ہے، یعنی قتال سے زیادہ نقصان فتنے کا ہوتا ہے کہ جنگ میں تو وہی مرے گا جو شریک ہوگا، لیکن فتنے میں بہت سے لوگ مرتے ہیں یا بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام بیت اللہ کے ارد گرد کی مسجد کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں کسی قسم کی جنگ اور لڑائی نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تمہارے ساتھ اس میں لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں، فَقْتُلُوهُمْ، تو پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہ کرو بلکہ ان کو قتل کر دو، کیونکہ کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے اور کافر کے لیے سخت دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مومن کی یہی علامت بیان فرمائی کہ مومن آپس میں بہت نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنے دشمن کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، پھر ان کی گردنیں اڑا دو، تاکہ یہ لوگ آئندہ ایسا کرنے کی جرات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔